بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المطلب، عربی میں عبد المطلب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ بن ہاشم، عربی میں شیبہ ابن ہاشم یا شیبت الحمد۔ ان کو عبد المطلب، درست تلفظ یعنی عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کے پیدائش سے کچھ ماہ بیشتر ہو گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی اسلام پر قائم تھے اور ایسے کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب 497 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف، والدہ کا نام سلمہ بنت عمر تھا۔ ان کے والدہ کا تعلق یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ ان کے والد کا انتقال ان کے پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کے والدہ ان کو یثرب، موجودہ مدینہ لے گئی، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہی۔ جب وہ 8 سال کی ہوئی تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سرتار اور مکہ کے زائرین کی خدمت میں حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کی، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنتی جیندب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کا نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئی، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے، نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عامر سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کی 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ، عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے، چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ حضور کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوشش کی۔ جب رسول کی عمر مبارک 24 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا زبیر انتقال ہو گیا۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں سباہ اور ام حکیم صحابی ہے۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہے، جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بن ہاشم کے سردار بنے، اور آپ نے ہی اپنے والد اور بھائی عبداللہ کی وفات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرستی قبول کی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام میں اختلاف ہے۔ اہل تشیع اور ابو طالب کی ایمان لانے کے قائل ہے، جبکہ اہل سنت ابو طالب کی ایمان نہ لانے کے قائل ہے۔ ابو طالب کی 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے، باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب، علی ابن ابی طالب ہے۔ 3 بیٹیوں میں ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہے۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے، حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمر سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ، عبداللہ پیدا ہوئی۔ عبدالکعبہ کا نام روایات میں مقوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجر سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت نازل کی گئی۔ حضور کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس کی بیوی نے نبی پاک کے لیے کانٹے بچھائی۔ آخر یہ دردناک موت سے چوت کی بیماری میں فوت ہوا۔ یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے
اس کی قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دی گئی۔ اس کی اولاد میں سے عتبہ، معتب اور بیٹے درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بن توحیب سے ہوئی ہے، جس سے حجل اور حضرت حمزہ دو بیٹے اور حضرت صفیہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ قوی روایات یہی ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کی اس سے خوب تقویت ملی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب پیار کیا، اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی، لیکن اس کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی پانچویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئی۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن میں ہی فوت ہوئی، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئی۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے۔ حضرت عبد المطلب کی چھٹی اور آخر شادی ممنعہ بنت عمر سے ہوئی، جس آپ کا بیٹا غیداق فدا ہوا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، اگرچہ حمزہ، مقوم اور زبیر اور حجل کی صلبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا ولد رہے، اور حضرت عبداللہ کے صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔